بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین السلام علیکم. میں ہوں سید محسن رضا. آپ دیکھ رہے ہیں میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل. میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. حاضرین، عمران خان صاحب کے اوپر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. عمران خان صاحب کے اوپر جس کیس میں فرد جرم عائد کی گئی ہے وہ سائفر کیس ہے. سائفر کی ڈیٹیل پر آج ہم بات کریں گے اور فرد جرم کے بعد اب اس سے آگے پاکستان تحریک انصاف کے لیے یا عمران خان صاحب کے لیے آگے کس طرح کی مشکلات آ سکتی ہیں اور آگے ان کے معاملات کس طرح کے ہو سکتے ہیں، اس پر بات کریں گے. دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کہ اور دوسرے سیاسی رہنما جو لیڈر ہیں وہ پاکستان میں تشریف لا چکے ہیں اور ان کی تشریف آوری جو ہے ان کے پیچھے ایک پوری کرائم کی ایک پوری لسٹ ہے. تو آج ہم کوشش کریں گے کہ آخری جو 5-7 جملے ان میں ایک چھوٹا سا کمپیریزن بھی کر لیں گے کہ ایک طرف جس شخص پر آپ نے فرد جرم عائد کی ہے وہ کس کیس کے اندر آپ نے کی ہے، وہ کیس بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا ہے، اس کیس کی انٹینسٹی کیا ہے، اور دوسری طرف جس شخص کو اتنے ریلیف دیے جا رہے ہیں اس کے اوپر کس قسم کے کیس ہیں اور اس کو اتنا ریلیف کیوں دیا جا رہا ہے. اس کے پیچھے یعنی یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں، یہ ساری کہانیاں کروائی جا رہی ہیں. سائفر کیس بھی عمران خان صاحب کی جو سچویشن ہے اور دوسری بیس کے پیچھے اصل مہاراج کون ہے، کس کی کہنے پر، اور کون سی ایسی پاور ہے یا کون سی وہ طاقت ہے جس کے سامنے جھکنا مجبوری بن چکا ہے، وہ پاور کہاں پہ بیٹھی ہے، وہ طاقت کون ہے. تو آج تھوڑی بہت ہم اس پر بھی بات کریں گے. سب سے پہلے خان صاحب کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب کے اوپر آج سائفر کیس کے اندر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. کچھ دن پہلے عمران خان صاحب جو ہے انہیں اٹک جیل سے اڈیالہ جیل کے اندر شفٹ کیا گیا. کہا یہ گیا کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کے جو وکلاء ہیں یہ ان کی خواہش تھی بھی. خیر انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی دی کورٹ کے اندر جا کر. انہوں نے کہا، جب خان صاحب نے کہا کہ میں تو ایک جیل میں شفٹ ہو گیا ہوں اور میں اب سیٹلڈ ہوں ادھر جہاں پہ میں ہوں اٹک جیل کے اندر، مجھے نہیں چاہیے اڈیالہ جیل، تو اس وقت ان کے وکلاء نے کہا جی نہیں خان صاحب کیوں نہیں، یہ ہماری خواہش تھی. اینیویز کے پیچھے اب جو بھی سٹوری ہے اس پر تو ہم بات نہیں کرتے، لیکن ایک چیز تو انڈرسٹوڈ ہے کہ خان صاحب ہو جائیں یا ان کے وکلاء ہو جائیں یا خان صاحب کے چاہنے والے ہو جائیں، کسی کے کہنے پر بھی آپ تحریک انصاف کے چیئرمین کی کوئی خواہش آپ پوری کریں، یہ کہیں ایسا ہو ہی نہ جائے. مطلب اتنا تو اب کوئی کاکا نہیں رہا پاکستان میں، اتنا تو دودھ پیتا فیڈر پیتا بچہ پاکستان میں کوئی نہیں رہا کہ اسے یہ سمجھ نہ آئے کہ آپ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو بھی سٹیپ لے رہے ہیں، کوئی بھی سٹیپ لیں، کوئی بھی، چاہے وہ ادارے لے رہے ہیں یا کوئی بھی، یا پی ڈی ایم پرانی حکومت اب چونکہ ان کا یہ تسلسل ہے تو اب گورنمنٹ لے رہی ہے، جو بھی سٹیپ ان کے حوالے سے لیے جا رہے ہیں یہ تو کہیں بھی پاسبل ہی نہیں ہے نا کہ اس میں چونکہ عمران خان کی خواہش تھی یا اس کے اندر ان کے وکلاء کی خواہش تھی یا تحریک انصاف کے لوگ یہ چاہتے تھے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اس میں یقیناً کہیں نہ کہیں عمران خان کے اگینسٹ آپ کے کوئی نہ کوئی مفادات ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ وہ باتیں ہیں جو عام لوگ، عام پبلک یہ کر رہی ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ جب انہیں یہ شفٹ کیا گیا تھا تو یہ اسی لیے کیا گیا تھا کہ عدالت کو، کورٹ کو، ان لوگوں کو، ان کے اپنے نمائندوں کو، وہ جو اس کیس کے اندر انوالو ہیں، ان کی طرف سے لوگ انوالو ہیں، انہیں ججز وغیرہ کو یہاں پہ آنا جانا آسان ہوتا ہے، ادھر ہی پنڈی ساتھ ہی ہے، اسی وہاں سے اٹھتے ہیں اور 10 منٹ میں وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں اور پھر جو بھی حکم سنانے، جو بھی معاملات کرنے ہیں وہ سارے کے سارے انہیں ادھر ہی کر کے تو گھر واپس بھی آ جاتے ہیں. ایک تو یہ آپ نے اپنی سہولت اپنے فائدے کے لیے کیا. دوسرا آپ کو پتہ تھا کہ یہاں پہ کوئی کسی قسم کا پروٹیسٹ ہو تو ہم فوراً اسے ہینڈل کر سکتے ہیں اور اس پہ ہم پھر اس کو جس طرح اس کا مولڈ کر کے رخ موڑنا چاہیں وہ بھی ہم سارا کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ سارے اور بھی بڑے مفادات تھے. میں نے یہ 2-4 چیزیں اس لیے بتائی ہیں کہ باقی میرے کام کی باتیں نہیں ہیں، نہ مجھے وہ کرنی چاہیے. تو ایک تو یہ وجہ تھی. دوسرا یہ ہے کہ سائفر بیسیکلی کیس کیا ہے جس کے اندر عمران خان صاحب کو فرد جرم آج سنا دی گئی ہے. سائفر اگر آپ اسے بیسیکلی دیکھیں تو وہ کیس بنتا ہی نہیں ہے. سائفر کیا چیز ہے بھئی؟ سائفر آپ بتایا یہ گیا ہے کہ سائفر جو تھا وہ ایک قومی راز تھا. اب یہ میں آپ کو اس کا چونکہ نچوڑ بتا رہا ہوں تو اس میں اوپر نیچے کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں. انہوں نے کہا کہ سائفر ایک قومی راز تھا اور یہ قومی راز جو ہے یہ عمران خان صاحب نے پبلک کو بتا دیا. تو پبلک کو چونکہ بتا دیا تو یہ غداری ہوگی. اب وہ قومی راز کیا تھا؟ مطلب کیا وہ آپ کے ایٹمی اثاثوں کے بارے میں کوئی انفارمیشن تھی؟ قومی راز تھا. کیا وہ آپ کے دفاعی معاملات جو ہیں ان کے بارے میں کوئی ایسی امپورٹنٹ چیز تھی جو قومی راز تھا، جو اس طرح پبلکلی جو جسے شائع نہیں کرنا چاہیے تھا؟ مطلب وہ کون سا ایسا کوئی وہ ہمارا کوئی انٹیلیجنس کا پورا نیٹ ورک تھا جو پوری دنیا میں ادھر ادھر امریکہ میں اور باقی لوگوں کے اندر جو ہم نے گھسائے ہوئے تھا اور باقی ممالک میں جو وہ ساری ڈیٹیل دے دی ہے؟ یا یہ کوئی خالصہ تحریک جو چلی تھی خالستان کی، ان کے جو نمائندے یا ان کے جو لیڈرشپ تھی، ان کے جو سارے معاملات تھے ان کو دیکھا جا رہا تھا، جہاں سے بھی دیکھا جا رہا تھا، کوئی ان کے لیڈرز کی ڈیٹیل بتا دی گئی تھی جو پیچھے آپ کو پتہ بھی ہے بتائی گئی تھی. تو کیا یہ وہ والا راز تھا جو لیک ہو گیا تو اس کو یہ غداری بنتی ہے اور اس پر سزائے موت بنتی ہے؟
جبکہ اس پر جن لوگوں نے وہ سارا کچھ کیا آپ کو پتہ ہے ان پر نہ غداری ہوئی اور نہ سزائے موت ہوئی اور وہ ساری چیزیں ہضم بھی ہو گئی، کیونکہ ان کے پیچھے بھی پھر ایک اور حکمت عملی تھی، ایک اور طاقت تھی جس سے یہ کروایا گیا۔ اینی وے یہ کوئی راز، کیا راز تھا؟ یہ راز بنیادی طور پہ سائفر یہ بات تھی، یہ اس سائفر اس بات کا ثبوت تھا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر امریکہ اور باقی اس طرح کی جو طاقتیں ہیں وہ انٹریکٹ کر رہی ہیں، وہ مداخلت کر رہی ہیں۔ عمران خان نے کہا تھا کہ سازش کر رہی ہیں، آپ نے خود کہا تھا یہ مداخلت ہے، تو عمران خان نے اس کا قوم کو پروف دینے کے لیے ایک سائفر تھا، وہ اس نے بتا دیا کہ یہ دیکھیں یہ سائفر ہے، یہ امریکہ کا ہمارے ملک کے اندر، ہمارے انتظامات کے اندر، ہماری پولیٹکس کے اندر، ہماری حکومت کے اندر انٹرپٹ کرنے کا یہ پروف ہے۔ اس نے قوم کو یہ کہا کہ ایسا کر رہے ہیں، پھر اس نے پروف دے دیا۔ پھر جو بندہ یہ کر رہا تھا اس وقت وہ پرائم منسٹر تھا، تو ملک کا وزیر اعظم، اس کے پاس یہ رائٹ ہے، اس طرح کی اگر کوئی چیز ہے کہ آپ کے اندرونی معاملات میں کوئی دخل اندازی کر رہا ہے تو وہ اس کا رائٹ ہے، وہ دکھا سکتا ہے۔ صورت حال ایسی نہ ہو کہ وہ کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہو کہ کوئی ملکی راج یا کوئی اس طرح کے معاملات نہ ہو تو وہ دکھا دیے۔ تو یہ سائفر بیسیکلی اتنا، یہ بنیادی طور پہ یہ کیس بنتا ہی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود کیس بنایا گیا۔ انہی میں خیر اس پہ اب چونکہ معاملات کورٹ میں اور یہ چیزیں ہم اس پہ کچھ کر نہیں سکتے، تو یہ بیسیکلی یہ کیس تھا کہ عمران خان نے پبلک کو یہ کیوں بتا دیا کہ امریکہ نے ہمارے معاملات میں مداخلت کی ہے، یہ چونکہ بتا دیا گویا یہ غداری ہو گئی۔ ہمیں بھی پتہ ہے کہ جب آپ یہ سارے معاملات کر رہے تھے تو تحریک عدم اعتماد سے 2 دن پہلے 3 دن پہلے آپ کو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ بھائی اس بندے کو ہٹا دو، اور آپ نے صرف ہٹایا نہیں، آپ نے کہا یہ دیکھو ہم نے اس کو جیل میں بھی ڈال دیا، ہم نے اس پہ غداری کے مقدمے بھی کر دیے، کیونکہ آپ نے معراج کو خوش کرنا تھا۔ معراج امریکہ ہے، وہ اس کے علاوہ جب تک اس کی خوشنودی حاصل نہیں ہوتی ہم سانس بھی نہیں لیتے، ہمیں نیند نہیں آتی اس کے بغیر، جب تک ہم رات کو ہم سو نہیں سکیں گے کہ اس کی خوشنودی حاصل نہیں ہے تو آج ہم کیسے سوئیں رات کو، ہم کہاں پہ سوئیں، ہماری تو بستر کے اوپر کانٹے بچ جاتے ہیں۔ تو انہیں خوش کرنا تھا، آپ نے وہ سارے کام ان کے کہنے پر کر دیے۔ اب آگے آپ نے پھر معاملات چلانے تھے، جب آپ کی بن گئی اپنی ٹسل بن گئی اور جب آپ کی انا کا مسئلہ بن گیا تو آپ نے اسی سائفر کو مروڑ دیا، رگڑ دیا، اور پھر اس کے بعد آپ یہ کیس وہ کیس، پھر اب توشہ خانہ پہ بات نہیں بنی، ادھر لے کے آئے۔ پھر 9 مئی کا ایک حادثہ ہو گیا ملک کے ساتھ، اس میں پھر وہ یقیناً وہ ان کی اپنی غلط پالیسی تھی پاکستان تحریک انصاف کی، وہ اس میں بھی ٹریپ ہو گئے۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں۔ اب اس کو اگر اس نے کر دیا تھا تو یہ کوئی غداری نہیں تھی، کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، کوئی کیس اس پہ نہیں بنتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کرے آپ اب اس پہ فرد جرم عائد ہو ہی گئی ہے تو یہ اس کے خلاف یا اس کے مخالفین کو اتنی لڈیاں ڈالنے کی ضرورت اس پہ نہیں ہے۔ فرد جرم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب سزائے موت کا حکم ہو گیا۔ فرد جرم ہوگی تو کیا ہو گیا؟ فرد جرم کیا ہوتی ہے؟ فرد جرم یہ ہے کہ جو بھی ملزم ہے وہ فرد جرم عائد ہونے کے بعد مجرم نہیں بن جاتا، ملزم ہی رہتا ہے بھائی۔ وہ کیا ہوگا کہ اس کے سامنے پورے کا پورا کیس پڑھ کے سنایا جائے گا کہ بھائی یہ آپ کے اوپر الیگیشنز ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ وہ انکار کر دے، اس کی مرضی، وہ اقرار کر لے تو وہ کرائم ہو گیا، ثابت ہو گیا، مجرم ہو جائے گا، آگے چلے گا۔ اگر وہ انکار کر دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر آگے ٹرائل چلے گا، ٹرائل چلے گا تو پھر اس کے بعد جو بھی اس کا فیصلہ ہوگا وہ آ جائے گا۔ تو اس پہ تو اتنی لڈیاں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پچھلے 16 مہینے میں آپ کا وزیر اعظم بھگوڑا وزیر اعظم ایک رہ کے گیا ہمارا بھگوڑا، اس کو تو میں اس لیے نہیں کہتا کہ وہ آتا جاتا رہتا ہے، تو یہ بھگوڑے نہیں ہوتے، یہ پھر عادی مجرم ہوتے ہیں۔ تو ایک وہ اس طرح کا ایک سائیکو پرسن، ذہنی مریض جو 16 مہینے ہمارا وزیر اعظم رہا، اس شخص پہ 3-4 دن بعد فرد جرم عائد ہونے والی تھی لیکن وہ وزیر اعظم بن گیا۔ تو آپ یہ اس طرح لڈیاں نہ ڈالیں، آنے والے وقت کا آپ کو بھی نہیں پتہ، ہو سکتا ہے یہ کیس چل ہی رہا ہو تو اندر معاملات کچھ کسی اور کے ساتھ ان کے طے پا جائیں اور آپ جہاں پہ کھڑے ہیں وہاں پہ دیکھتے رہ جائیں، انگور گنتے رہ جائیں، اور ٹریول کرنے والے وہ پہلی گاڑی میں بیٹھے اور فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کے آگے چلے جائیں۔ تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر یہ ہو بھی گیا تو کیس چلے گا، کیس میں پھر دیکھیں گے جو بھی فیصلہ آئے گا عمران خان صاحب کا جو بھی اینی میں، اگر تو یہ اس کا فیصلہ عمران خان کے خلاف آتا ہے تو عمران خان کی جو سیاست ہے وہ آلموسٹ ختم ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مین لیڈر چیئرمین ہی ہے، چیئرمین اگر چلا جائے گا تو اس کے بعد باقی کوئی عمران خان کے بعد ایسا شخص نہیں ہے جو پارٹی کو اور معاملات کو سنبھال سکے۔ دوسری بات یہ کہ عمران خان کے کوئی ٹائم مل گیا، ایک لمبا ٹائم ہے، اس میں 2-4 مہینے مل جائیں گے، اس کے اندر معاملات ڈیل ہو جاتی ہے، چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں تو ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ دیکھتے رہ جائیں گے اور خان صاحب جو ہیں ان کا معاملہ حل ہو جائے گا، تو یہ تو اتنا بڑا ایشو کوئی نہیں ہے۔ اینی وے دوسری طرف اگر اس کا ہم کمپیریزن کریں، یہ سائفر کیس ہو جائے، توشہ خانہ کیس ہو جائے، 9 مئی کے بھی یقیناً واقعات ہیں، اگر آپ نواز شریف کے ساتھ کریں تو بھائی نواز شریف تو آپ دیکھیں، وہ ڈان نیوز جو بریک ہوئی تھی مریم نواز والی، کیا وہ اس پہ فرد جرم نہیں بنتی تھی؟ کیا وہ غداری نہیں تھی؟ میاں نواز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے کہ کارگل کے اوپر جو کچھ کیا ہے، جنرل پرویز مشرف جب ان کی سٹیٹمنٹس پڑھی ہوئی ہیں، وہ کیا غداری نہیں بنتی تھی؟ جنرل پرویز مشرف کا طیارہ جو
ہوا میں لٹکا رہا، معلق رہا، اسے ایک چیف آف آرمی سٹاف کو اڑانے کی کوشش کی گئی. کیا یہ غداری نہیں تھی جو میاں صاحب نے کی تھی؟ قرض اتاروں ملک سواروں پر سارا ملک لوٹ کے لے گیا یہ شخص. کیا یہ توشہ خانہ سے بڑا کیس نہیں تھا؟ ایک گھڑی بڑی تھی یہ سارا ملک. اس کے علاوہ انڈین جاسوس جو تھے بنا ویزے کے 400 500 بندہ ان کی ملوں میں رہا. یہ غداری نہیں تھی؟ انڈیا کے اندر اس کے سارے بزنس ہیں، یہ غداری نہیں ہے؟ تو یہ آپ پھر آپ اس کو ہیرو بنا کر لا رہے ہیں، جسے عدالت نے مجرم قرار دیا، جو عدالت نے جسے مفرور قرار دیا، جسے عدالت نے اشتہاری قرار دیا. یہ ساری چیزیں وہ جس کو سیدھا جیل جانا چاہیے تھا اس کو کمشنر اور اس کو آپ کے وہاں پر بیٹھے ہوئے سفیر سلوٹ مار. ڈاکٹر فیصل سے پوچھیں کہ بھئی تم کون ہوتے ہو ایک مجرم اشتہاری ایک مفرور کو سلوٹ کرنے والے اور ان کو آپ الوداع کہنے والے؟ تو سب سے پہلے تو اس پہ کیس چلنا چاہیے. پھر یہاں پر آ کر جو پولیس آفیسر نے انہیں سلوٹ مارے ہیں ان پر کیس چلنا چاہیے. وزیر اعظم کا پروٹوکول دیا گیا، مجرم چور کو جن لوگوں نے پروٹوکول دیا ان سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ کیسے قومی مجرم کو آپ اس طرح کے دے رہے ہیں؟ تو یہ چیزیں آپ جتنی کرتے جائیں گے اس کے بدلے میں ہوگا کیا کہ عوام اور متنفر ہوگی، اور یہ نفرت الٹیمیٹلی نون لیگ کے کھاتے میں ہی جائے گی. جن کو عمران خان کے بدلے میں آپ پروٹوکول یا ویٹیج مل رہی ہے ان کے کھاتے میں جائے گی. آگے الیکشن آ جائیں گے، یہ ان کو ذلیل کر کے رکھ دیا جائے گا، قوم نہیں نکلے گی، قوم ان کے منہ پر مارے گی. تو یہ بیسیکلی تو جو ہے اس کا الٹیمیٹلی فائدہ تحریک انصاف کو ہی ہوگا. جب ایک محب وطن شخص کے مقابلے میں جب ایک مجرم کو آپ سپورٹ کریں گے تو آپ کے اپنے لیے بھی معاملات خراب ہوتے جائیں گے، پورے کے پورے نظام اور سسٹم کی بھی عوام خلاف ہوتی جائے گی. جو بھی ہو رہا ہے اس ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اللہ کرے کہ ملک کے لیے بہتر اور معاملات ٹھیک ہو جائیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد